بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یہ قسط نمبر 7 ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اقبال کے شاہینوں کے نام نامہ و پیام، یعنی این امپارٹنٹ میسیج ٹو یوتھس۔ عورتوں کے 6 بڑے جرائم اور ان کی سزائیں کتابوں میں مفصل بیان ہوئی ہیں، چنانچہ صاحب تذکرۃ الحفاظ اور صاحب میزان الاعتدال، یعنی مشہور اور معروف محدث اور فقیہ حضرت علامہ حافظ شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ، عورتوں سے متعلق اپنی ایک مقبول عام کتاب الکبائر میں 6 بڑے گناہوں کی سزاؤں پر مشتمل ایک طویل حدیث شریف نقل فرماتے ہیں، کر یہاں اس کا صرف خلاصہ ہی نقل کرتا ہے۔ اس حدیث پاک میں اگرچہ خطاب کا رخ عورتوں کی طرف ہے، لیکن مرد حضرات بھی کسی بھی اعتبار سے اسے صرف نظر نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان جرموں اور گناہوں میں ان کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ بہرحال اب سنیے، مگر ہر گناہ پر استغفر اللہ اور ہر سزا پر العیاذ باللہ العظیم ضرور کہیے۔ حدیث شریف یہ ہے: ایک مرتبہ سیدنا و امامنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ مبارکہ میں دونوں میاں بیوی حاضر ہوئے۔ دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ روتے ہوئے پایا تو انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ میں نے شب معراج میں اپنی امت کی بعض عورتوں کو جہنم کے اندر طرح طرح کے ہیبت ناک، خطرناک، پرخطر سزاؤں میں مبتلا دیکھا تھا۔ اس وقت اس کا تصور کر کے رو رہا ہوں۔ پہلی عورت کی سزا کیا تھی کہ میں نے ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر الٹی لٹکی ہوئی تھی، اور جہنم کی آگ کی تپش اور گرمی سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا۔ العیاذ باللہ العظیم۔ اس کا جرم یہ تھا کہ یہ عورت گھر سے باہر ننگے سر نکلا کرتی تھی اور نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بالوں کو چھپاتی نہیں تھی۔ استغفر اللہ العظیم۔ دوسری عورت کی سزا یہ آپ نے ارشاد فرمائی کہ وہ اپنی زبان کے ذریعے الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ یا اللہ تیری پناہ، زبان کھینچ کر اس میں مضبوط رسی ڈال کر الٹا لٹکایا جانا، وہ بھی جہنم کی آگ میں۔ العیاذ باللہ العظیم۔ اس کا جرم یہ تھا کہ یہ عورت اپنی زبان درازی کی وجہ سے اپنے شوہر کو بہت ستاتی تھی۔ استغفر اللہ العظیم۔ تیسری عورت کے لیے یہ سزا تھی کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ العیاذ باللہ العظیم۔ اس کا جرم یہ تھا کہ یہ عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ استغفر اللہ العظیم۔ چوتھی عورت کو اس حال میں دیکھا گیا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے کے ساتھ اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ العیاذ باللہ العظیم۔ اس کا جرم یہ تھا کہ یہ عورت غسل فرض ہونے کے باوجود چاہے حیض سے پاک ہو کر یا بدخوابی کی وجہ سے یا اپنے شوہر سے تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے ناپاک ہوتی تھی، مگر یہ غسل کے فرض ہونے کے باوجود صاف اور پاک رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے بارے میں سستی کرتی تھی۔ استغفر اللہ العظیم۔ پانچویں عورت کو اس حال میں دیکھا گیا کہ اس کا چہرہ
خنزیر کی طرح تھا اور باقی سارا جسم گدھے کی طرح تھا، اور سانپ اور بچھو اس کے پورے جسم کو لپٹے ہوئے تھے۔ العیاذ باللہ العظیم۔ اس کا جرم یہ تھا کہ یہ عورت جھوٹ بولنے اور چگلی کھانے کی عادی تھی۔ استغفر اللہ۔ اور چھٹی عورت کے لیے سزا یہ کہ وہ عورت کتیا کی شکل میں تھی اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی تھی، اور پچھلی شرمگاہ سے یہ آگ باہر نکل رہی تھی، اور اوپر سے عذاب پر معمور فرشتے جہنم کے آگ کے گرز مار رہے تھے۔ العیاذ باللہ العظیم۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس عورت کے مزاج میں حسد بہت تھا، اور کسی پر اگر احسان کرتی تھی تو اس کو جتلاتی تھی۔ استغفر اللہ۔ اب قسط نمبر 8 میں سنیے گا ان جرموں اور سزاؤں کی تفصیل۔ تب تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر۔